خواتین و حضرات السلام علیکم. جیو ٹی وی کینیڈا اور آپ کا میزبان یاسین بیگ. اور جیسا کہ ہمارے چینل کے نام سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم کینیڈا میں ہیں اور کینیڈا میں مقیم پاکستانیوں کے لیے یہ یوٹیوب کا پہلا چینل ہے جس میں ہم باقاعدگی سے ڈسکشنز پروگرام کر رہے ہیں. پچھلے ہفتے آپ نے ایم کیو کنونشن کے حوالے سے ہمارے شرکاء کی گفتگو سنی تھی اور اس پہ ہمیں بہت سارے ای میل موصول ہوئے. انشاءاللہ ہم اس کے بھی جوابات آپ کو دیں گے. لیکن آج جو ہے ہم خاص طور پر آپ کے لیے اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آج پوری دنیا میں صحافت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اور انٹرنیشنل نیوز سیفٹی انسٹیٹیوٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق جو ہے پچھلے 14 سال میں پورے دنیا بھر میں 1500 سے زائد میڈیا ورکر ہلاک ہوئے. اور اسی طریقے سے صرف اس سال یعنی ان 4 مہینوں میں جو بیتے ہیں اور 5واں مہینہ شروع ہوا ہے اس میں جو ہے 42 جرنلسٹ پوری دنیا میں اس وقت ہلاک ہو چکے ہیں. تو یہ ایک ایسے خوفناک فگر ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحافت کا پیشہ کس طرح دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے. اور اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ سن 2007 جو ہے وہ صحافیوں کے لیے بدترین سال تھا جب 172 صحافی ایک ہی سال ہلاک کیے گئے اور 2004 میں یہ فگر 168 تھا. اور اپریل کا مہینہ جو ابھی گزرا ہے اس کو جو ہے بہت خونی مہینہ قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ صرف اپریل کے مہینے میں 17 جرنلسٹ ہلاک ہوئے. ایسے موقع پر جب صحافت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے یقیناً ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ اس پیشے میں جو ہے اتنی خون کیسے شامل ہو گیا ہے اور کس طرح ہم جرنلسٹ محنت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اس پیشے کی عظمت کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. اس وقت میرے ساتھ 2 شریک گفتگو ہیں. لیڈر اخبار کے چیف ایڈیٹر جواد فیضی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں اور عامر آرائی ہیں. یہ منسلک ہیں جنگ کینیڈا سے. اور اس کے علاوہ بھی 2 اور شرکاء ہیں جن کو ہم اس کے بعد آپ کے سامنے ملوائیں گے. تو آئیے ذرا ہم فیضی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. فیضی صاحب یہ بتائیے صحافت کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے اور آپ کینیڈا میں بیٹھ کر اس وقت اس دن کے حوالے سے کیا محسوس کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ بیگ صاحب, آپ نے مدعو کیا اور بہت سے لوگوں سے ہم کلام ہونے کا موقع عطا کیا آپ نے. میں اپنی بات کی ابتدا کچھ اس طرح کروں گا کہ بے شک ہم کینیڈا میں مقیم ہیں اور یہاں پہ بھی انگریزی کے ساتھ ساتھ بیسیکلی ہمارا میدان اردو جرنلزم ہی ہے. بات یہ ہے کہ ہم جو بار بار لفظ صحافی یا صحافت استعمال کرتے ہیں تو میرے مطالعہ کے مطابق یا میری جو ایک ناقص معلومات ہیں ان کے مطابق یہ جس طرح ہم بہت سی الہامی کتابوں کو, اللہ کی کتابوں کو صحف کہتے ہیں, صحیفہ یا آسمانی کہتے ہیں, اسی حوالے سے بیسیکلی یہ مؤاخذ آیا ہے کہ صحافت, اور اس میں صحیفے سے نکلا ہے اور یہ عربی سے پھر ہماری اردو میں پیغام رسانی. جی ہاں. تو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ اتنا اہم, اتنا بنیادی یہ کام ہے کہ اس طرح سے ہے جیسے اللہ آپ کو کوئی حکم دے رہا ہے, یا جو اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں ان کے لیے میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ جیسے بنیادی ایجوکیٹ کرنے کے لیے یہ ایک جہد ہے, ایک جہاد ہے بیسیکلی کہ آپ نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے, اویئر کرنے کے لیے, اویئرنیس دینے کے لیے, یا سچائی کو بیان کرنے کے لیے, یا جھوٹ کا کلا کما کرنے کے لیے, ابلاغ کے لیے, یا کسی بھی اس یہ بہت بڑے کینوس پہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. آپ نے جیسے کہ ابتدا میں فرمایا کہ جس طرح اب صحافی قتل ہو رہے ہیں یا صحافت کے ماتھے پہ بھی ایک جو خون کی سرخی نظر آ رہی ہے, ہمیشہ حق بات کہنے میں بہت سی پرابلمز ہوتی ہیں. اور آپ اس کو کمیونٹی لیول پہ دیکھ لیں, آج کل کے دنوں میں ٹورنٹو کو ہی دیکھ لیں کہ صحافیوں کو برا بلا کہا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے جو صحافت کی بات کرتے ہیں, جو صرف فلائرزم کی بات کرتے ہیں, جو صرف, میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن میں واپس اپنے موضوع کی طرف ہی آتا ہوں کہ آپ پوری دنیا میں دیکھ لیجئے, پاکستان چلے جائیے, وہاں ماتھے پہ شکن پڑ جاتی ہے جب سچائی بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. وہاں پر اگر تلوار کا زمانہ ہوتا تو تلواریں نکل جاتی ہیں, لیکن وہاں پہ بھی سچائی سننے کو کوئی تیار نہیں ہے. اور اسی مناسبت سے جو پوری دنیا کے لیول پہ عالمی سطح پر
یوم آزادی صحافت جو منایا جاتا ہے وہ بیسیکلی عام لوگوں سے اس سے غرض نہیں ہے، لیکن ایک موٹیویشن ہے، یہ ایک اندر سے ایک آواز ہے کہ صحافی کم از کم اس کو جانے اور اپنی بات دوسروں تک پہنچائیں کہ خدا را سچائی سننا گوارا کرو. اور اگر صحافی بھی انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ بہت سارے اس وقت ذرائع ابلاغ ایسے ہیں، بہت سارے شعبہ جات ایسے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں صحافت کے اندر بھی جو صحافت کو بددیانتی سے استعمال کرتے ہیں. میں اس پلیٹ فارم سے ان کو بھی کنڈیم کروں گا کہ صحافت کو اگر تو اچھائی کی ترویج و اشاعت کے لیے، اگر بہتری کے لیے، اگر لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے آپ کو حق کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے، مار کھانی پڑتی ہے. ہم نے اس شہر میں مار بھی کھائی ہے، پاکستان میں تو کھائی تھی، یہاں پہ بھی کھائی ہے، لیکن صرف اس لیے کہ بنیادی طور پہ جو شروع دن سے ہم نے سبق پڑھا تھا کہ ہم نے صحافت کو اس طرح سے کرنا ہے جیسے وہ آغا شورش کشمیری مرحوم نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ میں صحافت کی ناجائز قلم کی ناجائز کمائی سے بہتر سمجھتا ہوں کہ ماں بہن کی کمائی کھا لوں. اب اتنے بڑے لیول پہ یہ بات کہی گئی ہے، اگر اس چیز کو سامنے رکھا جائے تو بے شک آپ ٹورانٹو میں ہو، کینیڈا میں ہو، امریکہ میں ہو، پاکستان میں ہو، ان چیزوں کو اگر سامنے رکھیں گے تو میرا خیال ہے حق کا پرچار کیا جا سکتا ہے. اور ہمیں بحیثیت مجموعی جو صحافیوں پہ ظلم ہوتا ہے، قدغن لگتی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کے اندر روڑے اٹکائے جاتے ہیں یا قتل کیا جا رہا ہے، سب سے پہلے تو ہمیں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، احتجاج کرنا چاہیے. اور یہ بات ہر شعبے کو، وہ گورنمنٹ لیول پہ ہو، وہ سماجی لیول پہ ہو، وہ مذہبی لیول پہ ہو، وہ سیاسی لیول پہ ہو، وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ بیوروکریسی ہو، ہر حوالے سے سب سے پہلے یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ خدا را بات پہلے سمجھنے کا، برداشت کرنے کا مادہ پیدا کرو. اس کے بعد اگر کوئی صحافی غلط بھی ہے تو اس کو بھی کٹہرے میں لایا جا سکتا ہے، اس کو لانا چاہیے اگر کوئی غلط کرتا ہے تو. میں تو ابھی تک تو یہی میرے ذہن میں ہے کہ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں. اچھا، عامر آرائی بیٹھے ہیں، جنگ کینیڈا سے ان کا تعلق ہے. میں عامر سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خاص طور پہ عامر دیکھا یہ گیا ہے کہ پچھلے 5 سے 7 سالوں میں جو ہے وہ صحافت اور صحافی جو ہیں وہ زیادہ شکار ہوئے ہیں، اور جو خونی حملے ہوئے ہیں اور ہلاکت کی جو تعداد ہے، جیسا کہ میں نے اپنے شروع میں بتایا تھا کہ 2000 سال جو ہے وہ سب سے بدترین سال مانا گیا ہے، جب ایک سال میں 172 صحافی ہلاک ہوئے. تو عامر آپ یہ کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ یہ ہلاکتوں میں جو اضافہ ہوا ہے، اور خاص طور پر اپریل کا مہینہ ابھی کہا گیا کہ اس میں جو ہے وہ یہ سب سے خونی مہینہ تھا کہ صرف ایک مہینے میں 17 صحافی ہلاک ہوئے. تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ صحافیوں کو ہلاک کرنے کے لیے، ہلاک کرنے کے حربے یا ان کی جو ہلاکت ہے، اس کی ذمہ داری ہم کس پہ ڈالیں گے؟ السلام علیکم. پہلے تو بہت شکریہ مرزا صاحب کہ آپ نے انوائٹ کیا ہمیں. اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جو ابھی پچھلے 6 7 8 سال کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں یہ ہے کہ پچھلے 8 10 سالوں میں ایک تو اس موجودہ دنیا میں جنگیں بہت مسلط ہوئی ہیں. صحیح. عراق وار دیکھ لیں آپ، افغانستان وار دیکھ لیں، ایران کے ساتھ خراب معاملات دیکھ لیں امریکہ کے، یا پھر پاکستان بھی ایک جنگ کی حالت میں ہے. اس حوالے سے ان 3 ملکوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ریشو سب سے زیادہ نکلتا ہے صحافیوں کی ہلاکت کا. وہی کہ جنگ کے علاقے ہیں، اس میں یعنی کوئی کسی کی کیئر نہیں کر رہا، فوج اپنے دشمن مار رہی ہے، دشمن یعنی فوجیوں پہ حملے کر رہے ہیں، فوجیوں پہ اٹیک کر رہے ہیں. اس دوران جو یعنی اپنی جان کی بازی کھیل کے اور ذمہ داریاں ادا کرنے والے جرنلسٹ حضرات ہیں وہ مارے جا رہے ہیں ان دونوں کی لڑائی میں. تو اس صورتحال میں، اور دوسرے پھر میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ قوت برداشت پہلے کے مقابلے میں لوگوں میں، کمپنیوں میں اور برادریوں میں ختم ہوتی جا رہی ہے. اسپیشلی ہم پاکستانی کلچر کے حوالے سے اگر بات کریں، اور ایک مائنڈ سیٹ پاکستانیوں کا جو ہے، ہم لوگوں میں قوت برداشت بہت کم ہے، اور جس کا مظاہرہ آپ کو امریکہ، کینیڈا اور UK میں بھی دیکھنے کو وقتاً فوقتاً ملتا رہتا ہے. جی ہاں، یہاں بھی اگر ہم تھوڑی سی کوئی کسی بھی کے لیے جو ہے کوئی اگر کوئی ایسے کام کر رہا ہے اور اس کے متعلق ہم کچھ شائع کر دیتے ہیں تو یہاں بھی اسی طرح سے ہمارے ساتھ ٹریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جی بالکل. کچھ یہاں لا سخت ہیں جس کی وجہ سے ہلاکت تک بات نہیں آتی. نہیں، میں آپ کی بات آپ کو وہ کروں گا کہ یہاں بھی وینکوور کے اندر ایک انڈین کینیڈین جرنلسٹ کا مرڈر کیا گیا تھا. بالکل، یہ کافی عرصے پہلے کی بات ہے. وہ کینیڈین ہسٹری، جی مافیا کا مسئلہ تھا، اور اس جرنلسٹ کو مارا گیا، جس کا بھی دن کینیڈا میں آج تک منایا جاتا ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ ہم اس خطے سے، یعنی انڈیا پاکستان سے اٹھ کے آنے والے لوگ، ہمارے اندر یہاں بھی اس حد تک